الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قرآن کے درس سے پہلے میں تو ایک اہم مسئلے پر وضاحت ضروری سمجھتا ہوں. تراویح کی نماز کے بعد باجماعت وتر ادا کی جاتی ہے. چنانچہ وتر کی نماز میں جو دعا کی جاتی ہے دعائے قنوت میں سارے ہی کلمات دعائیہ نہیں ہوتے. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت. یہ 5 کلمات جو دعائیہ کلمات ہیں. آمین ان کلمات کے بعد بولنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کے بعد فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. ان 4 کلمات کے بعد آمین بولنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. کیوں؟ یہ دعائیہ کلمات تو نہیں ہے. دعائیہ کلمات کے بعد آمین بولنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ دعائیہ کلمات نہیں ہے. اس لیے ان کلمات کے بعد آمین نہ بولا جائے. صرف اگر بولنا ہی ہے تو جو دعائیہ کلمات ہیں ان کے بعد بولا جائے. پہلی بات. دوسری بات، آج میں نے غور کیا اور یہ شاید کافی دنوں سے ہو رہا تھا کہ امام صاحب جب سورے پڑھ رہے تھے نماز میں تو خاص طور سے وہ سورے جو عام طور پر بچوں کو یاد ہوتی ہیں، عام طور پر بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، تو ایسے اجتماعی طور پر سارے لوگ مل کر اس سورے کو پڑھ رہے ہیں. اللہ المستعان علی ذلک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ کیا بات ہے، آج مجھ پر قرات بوجھل ہو رہی تھی. مجھ پر قرات بوجھل ہو رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی. مشکل کیوں ہوتی ہے؟ امام صاحب بھی پڑھ رہے ہو، پیچھے سے بھی سارے لوگ پڑھ رہے ہو، ڈسٹربنس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ پر قرات بوجھل ہو رہی ہے. کیا بات ہے، کیا آپ میں سے کوئی پڑھ رہے تھے؟ ایک صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میں پڑھ رہا تھا. تو آپ نے کیا کہا اس وقت؟ لا تفعلوها الا بأم القرآن. کہا کہ صرف سورۃ الفاتحہ امام کے ساتھ پڑھا کرو، باقی قرات امام کے ساتھ مت پڑھا کرو. آپ نے اس سے منع کیا ہے. تو جو ہمیں یاد نہیں ہوگی وہ ہم نہیں پڑھیں گے، اور جو ہمیں یاد ہوگی وہ ہم پڑھیں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو خاص طور سے بچے، ان کے پیرنٹس اور ان کے گارجینز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تنبیہ کریں، بچوں کو سمجھائیں کہ آپ کو یاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امام کے اوپر تکلیف کا سبب بن جاؤ، ڈسٹرب کرنے کا سبب بن جاؤ، اور سارے مل کر گویا ایسے پڑھ رہے ہیں کہ کلاس میں استاد پڑھا رہے ہیں اور سبھی مل کر یاد کر رہے ہوں. یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. 2 باتیں. اور تیسری اور اہم بات، وتر کی نماز ختم ہونے کے بعد جس طریقے سے عام نمازوں کے بعد دعا سکھلائی گئی ہے، اللہ اکبر بلند آواز سے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ دعا عام نمازوں کے بعد پڑھنے کے لیے سکھلائی گئی ہے. وتر کی نماز کے بعد ہمیں یہ سکھلائی گئی ہے کہ ہم سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ پڑھیں اور تیسری مرتبہ کھینچ کر بلند آواز سے ادا کریں. آواز ہی نہیں آتی ہے. کیا بات ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اگر پتہ نہیں تھا تو اب میں نے بتا دیا. اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، اور جو لوگ جنہیں نہیں پتہ ہے، جنہیں نہیں معلوم ہے، ان تک یہ پیغام پہنچائیں. ان کو جو صحیح بات ہے وہ انہیں بتلائیں کہ وتر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس پڑھنا ہے، تیسری بار بلند آواز سے اس دعا کا اہتمام کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جنہیں یاد نہیں وہ یاد کر لیں گے، اور جنہیں یاد ہے وہ اس دعا کا اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. آئیے ہم قرآن کے درس کی طرف لوٹتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو رزق عطا کیا ہے اس میں سے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو.
قیامت کے دن سے پہلے من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جب کسی سے کوئی دوستی نہیں ہوگی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، مطلب قیامت کا دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ انسانوں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہی اصل ہوگا، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی کے ساتھ نسبت، کسی کے تعلق، کسی کی دوستی، کسی کی رشتہ داری، یہ سب کچھ کام آنے والا اس دن نہیں ہوگا، کسی کی دولت، کسی کا جاہ و منصب، کسی کا مقام اور مرتبہ، کسی کا علم، یہ سب کچھ کام آنے والا نہیں ہے اس دن صرف اور صرف انسان کا عمل کام آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعمال میں ایک سب سے اہم عمل اور ایک بہت بڑا عمل انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دن آنے سے پہلے ہی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے تمہیں جو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اچھا، اس دن کے آنے سے پہلے اگر کسی نے خرچ نہیں کیا، اس دن کے آنے سے پہلے اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا تو کہے گا کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تو مجھے، میں نے دیکھ لیا ہے تیرے عذاب کو، تیرے وعدے کو، تیرے جہنم کو میں نے دیکھ لیا ہے، سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا، اب تو مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے، اب تو مجھے دوبارہ سے دنیا میں بھیج دے تاکہ میں فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ اور خیرات کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ تو میرے بھائیو، اس دن کا انتظار کیوں ہے؟ وہ دن آنے سے پہلے ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ نے جو دیا ہے اس کو خرچ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور ہی صدقہ کر کے صحیح، لیکن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا جائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ صدقہ اور خیرات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس عذاب سے بچانے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے؟ ہم جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتے؟ بولو بھائی، بچانا چاہتے کہ نہیں بچانا چاہتے؟ پھر اللہ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس تعلیم پر ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں، سورۃ البقرہ کے اس یعنی تیسرے پارے میں ایک ساتھ تقریباً قریب میں انفاق فی سبیل اللہ کے سلسلے میں بڑی اہم تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آگے آیت نمبر 264 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر۔ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، اپنے صدقات کو برباد نہ کرو۔ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے ہم اس میں سے کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں، ہم اس میں سے مسجد کے لیے تعاون دے رہے ہوں، ہم اس میں سے کسی ادارے کے لیے چندہ دے رہے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر وہ معاملات آ جائیں جو ہمارے صدقے کو برباد کرنے والے، تو ہمارا مال وہ صدقہ نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی ہے کہ کسی کا پیسہ گر گیا کہیں، کسی کا پیسہ چوری ہو گیا، کسی نے چھین لیا، ویسے ہی ہوا وہ ہے نا، کہ وہ اس نے خرچ تو کیا لیکن اس کے کسی کام نہیں آیا۔ اور اللہ نے کون سے اسباب بیان کیے ہیں جو صدقے کو برباد کرنے والے ہیں؟ اللہ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر، کسی کو خرچ کر دیا، کسی کو کچھ مدد کر دی، اور وقت آنے پر اور ضرورت پڑنے پر کہتے ہیں کہ ہاں پتہ ہے بیمار پڑے تھے بستر پر، ہم نے ہی تمہاری مدد کی تھی، تمہارے علاج کا انتظام کیا۔ کیا اسی وقت کے لیے آپ نے خرچ کیا؟ کیا اسی وقت کا انتظار تھا کہ جب ہم ضرورت مند ہوں گے تو اس کے سامنے احسان جتا کر اسے اپنی مدد پر مجبور کریں گے، اس لیے خرچ کیا تھا؟ اسی طریقے سے کبھی جن کو صدقات اور خیرات دے رہے ہیں، جن کی مدد کر رہے ہیں، جن کا تعاون کر رہے ہیں، یتیم، بیوہ، مساکین یا مدرسے والے یا مسجد کے ذمہ داران، ان کو جو کچھ مال دے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر ہم ان پر احسان جتا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ضرورت پڑنے پر آپ بھی ہماری مدد کرو، ہم نے تمہاری مدد کی تھی، ہم نے تمہیں دیا تھا، آج تم بھی ہمیں دو۔ کیا اس لیے صدقہ کر رہے ہیں؟
اللہ نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. احسان ذرا بھی نہیں ہے آپ کا. کسی پر آپ نے خرچ کر دیا, کسی کی آپ نے مدد کر دی, تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. یاد رکھیے میرے بھائی, یہ جیب جو ہماری ہے نا, یہ جیب, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیب کے اندر ہمارے جو پیسے ڈالے, ہمیں جو اللہ نے مال دیا ہے, جو دولت دی ہے, وہ ہماری اپنی نہیں ہے. اس پر مکمل اختیار ہمارا اپنا نہیں ہے. ہم کسی کو صدقہ دے کر اس پر احسان جتانے کا حق نہیں رکھتے. وہ خود اس کا اپنا ہے, جسے ہم دے رہے ہیں نا, وہ اس کا اپنا ہے, اس کا حق ہم اسے پہنچا رہے ہیں. پھر احسان کس بات کا؟ اس کا حق ہمارے پاس اللہ نے دیا تھا کہ وہ چلو تم اپنے پاس رکھو اور اس کو ضرورت پڑے گی تم اسے دے دینا. اب ہم اسے دے رہے ہیں تو احسان جتائیں گے, ہمارا کچھ اس پر احسان ہے. ہمیں اللہ نے امین بنایا ہے, ہمیں اللہ نے ذمہ دار بنایا, ایک ذمہ داری دی ہے کہ تم اسے پہنچاؤ. پھر ہم اسے پہنچا کر احسان جتانے کا کوئی حق نہیں رکھتے. جب ہم احسان جتائیں گے تو کیا ہوگا؟ اسے تکلیف, 4 لوگوں کے سامنے ذکر کر دیں گے کہ ہاں فلاں وقت میں ہم نے تمہیں اتنی مدد کی تھی, اتنا دیا تھا, اتنا ہدیہ دیا تھا, اتنا صدقہ دیا تھا, ہم نے, تم ہمارے خیرات پر پل رہے ہو, والعیاذ باللہ تم ہماری زکات پر پل رہے ہو. اس قسم کے جملے انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیتے, زخمی کر دیتے ہیں انسان کے دل, اور ہمیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں کتنا سامنے والے کو تکلیف پہنچاتی. حفیظ میرتی کہتے ہیں شیشہ ٹوٹے غل مچ جائے, دل ٹوٹے آواز نہ آئے. ہماری کس بات سے ہمارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوگا. لیکن یاد رکھیے اس کی دل میں تکلیف ہونے کے بعد شاید اس کی زبان سے ہمارے حق میں کوئی بددعا کی کلمات نکل جائے, پھر ہماری زندگی تباہ اور برباد ہو جائے. اس لیے اللہ نے صاف کہا, یہ پیغام دیا, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق ماله رئاء الناس. اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو سخی اور فیاض کہلانے کے لیے. کالذی ينفق ماله رئاء الناس, ایمان اللہ پر نہیں ہوتا اس کا, ایمان رکھتے ہوئے وہ ایمان کی بنیاد پر وہ صدقہ نہیں کر رہا ہوتا. کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر, اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کی بنیاد پر وہ صدقہ نہیں کر رہا ہوتا, وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کر رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے کہ اللہ وہ تو پر امید ہے, وہ تو یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے اور یہ میرا صدقہ کل قیامت کے دن میرے حق میں فائدے مند ہوگا, اجر و ثواب کا سبب بنے گا. اللہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے, اس کا کوئی اجر اسے ملنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس دنیا کے اندر اپنے اجر کو برباد کر دیا. کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو لائے جائیں گے نا لوگ حساب و کتاب کے لیے, ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جو بڑا مالدار اور دولت مند تھا. اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور اسے پوچھیں گے ہم نے تجھے مال دیا تھا, تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ میں نے تو تیری راہ میں خرچ کیا, میں نے تیرے بندوں, تیرے غریبوں, بیواؤں, یتیموں اور مسکینوں کو میں نے مدد کیا ان کی, میں نے اس طریقے سے میں نے تیری راہ میں خرچ کیا. اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے جو بھی خرچ کیا تھا تیرے خرچ کرنے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ تو دنیا میں دنیا والوں کے ذریعے سے اپنی تعریف کروائے. تجھے تعریف مل گئی, تجھے سخی اور فیاض کہہ دیا گیا, تجھے بڑا دل والا کہہ دیا گیا, اب یہاں پر تیرے لیے کوئی اجر, کوئی فائدہ, کوئی ثواب تیرے لیے یہاں پر کچھ نہیں. میرے بھائیو, کیسا ہوگا وہ وقت جب ہم یہ امید لگائیں گے کہ ہمارے لیے اجر ہے کیونکہ ہم نے سارا کچھ کیا ہے, لیکن اللہ کے پاس جب ہم پہنچیں گے اللہ کہیں گے کچھ نہیں, تم نے جو کیا ہے سب تمہیں دنیا میں مل چکا ہے, یہاں پر تمہارے کچھ نہیں. اس لیے ہم اپنے صدقات ایسے دیں, اب اللہ کے راہ میں ایسے خرچ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ تم اپنے داہنے ہاتھ سے ایسے صدقات کرو, ایسے خرچ کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا والوں کو خبر لگے اور ہماری سخاوت اور فریادی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے, دنیا سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بڑا سخی آدمی, بڑا دل والا ہے, تاکہ لوگ میرے گھر کے سامنے آ کر بھیڑ لگائیں, لوگ مجھ سے مدد کی ریکویسٹ کریں, میری مدد کے لیے لوگ مجھ سے مدد کے لیے آئیں, گزارش کریں, اور میں انہیں کہوں نہیں چلو چلو چلو. تکبر, غرور, گھمنڈ, اس سے زیادہ کیا؟ اس لیے میرے بھائیو, خلوص یہ سب سے اہم پیغام ہے, اخلاص یہ سب سے اہم پیغام ہے. اگر ہمارے عمل کے پیچھے خالص نیت اللہ کی رضا پر گھری ہوئی
تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو منہ پر مار دینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقے کے بارے میں کہا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ہمارا ایک صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ بڑھتے 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 کئی گنا زیادہ اس کا اجر ہو جاتا ہے. اگر شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں خلوص، ہمارے دل میں اخلاص ہو تو ہمارے صدقے کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کئی گنا بڑھ کر ملتا ہے. تو اس لیے خلوص اور اخلاص یہ بہت اہم ہے، اور اس کے بغیر ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی نیکی اور بطور خاص ہمارا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.